اب آگے بڑی خاص بات جو ہے وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ لگانا بالکل واضح ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ کیا اس سیاست کو زندہ باد کہا جا سکتا ہے، اس کے نعرے لگائے جا سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑی بات میں کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء سے بھی یا پڑھا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں، شعور نہیں، فہم نہیں، نالج نہیں، علم نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلا بندہ وہ یزید پلید تھا جس نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا اور مدینہ پاک اور مکہ پاک کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا تھا اور صحابہ کو شہید کیا تھا، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا تھا، یعنی مدینہ اور مکہ پہ حملہ کروایا تھا یزید پلید نے۔ لیکن آج میں آپ کو اہل سنت کی امہات الکتب سے ایک دوسرا رخ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مدینہ اور مکہ، ان کی حرمت کو، ان کے ناموس کو، ان کی عزت کو، ان کی توقیر کو پامال کروانے والا، کرنے والا جو بندہ ہے اس کا نام معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اور یہ اہل سنت کی بے شمار سینکڑوں کتب ہیں جو روایات سے بھری پڑی ہیں، امام بخاری سمیت۔ وہ میں ذرا آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں جو آپ کو پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا تھا کمانڈر بنا کے، سپہ سالار بنا کے، اپنی فوج دے کر کہ جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، جو چاہو کرتے پھرو، اسی طرح معاویہ بن ابو سفیان نے بسر بن ابی ارطات کو بھیجا تھا، اس کو کمانڈر بنا کے اور اس کو اپنی فوج دے کے اس کو بھیجا تھا۔ اور یہ بندہ کون ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 140۔ اسی طرح امام مزی کی تہذیب الکمال ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 55۔ اسی طرح مختصر تاریخ دمشق میں اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 180 میں یہ روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام ابن حجر اسقلانی، ان کی تہذیب و تہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 405۔ یہ بسر بن ابی ارطات کون تھا اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور حوالے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ وہ لکھتے ہیں وَقَانَ مِنْ شِیَّةِ مُعَاوِیَةَ بْنِ ابی سفیان، کہ یہ جو بندہ تھا یعنی بسر بن ابی ارطات، یہ معاویہ بن ابی سفیان کا شیعہ تھا، اس کا خاص بندہ تھا۔ وَشَاهِدَ مَعَ مُعَاوِیَةَ صِفِّینَ، اور یہ بندہ جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تھا اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا تھا۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ بلکہ امام دار قطنی لکھتے ہیں کہ یہ جو بسر ابن ابی ارطات ہے، اور اس کو ابن ارطات بھی کہا جاتا ہے اور ابو عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کا صحابی بھی ہے، لیکن ولم تکن لہ استقامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد یہ استقامت پہ نہیں رہا، یہ دائیں بائیں ہو گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ لیکن معاویہ بن ابو سفیان کا یہ ساتھی تھا، ان کا شیعہ تھا۔ یہ تاریخ دمشق جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 140 میں۔ امام مزی تہذیب الکمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی نے جو تہذیب الکمال لکھی ہے اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 405 ہے۔ اسی طرح امام ابن اسیر کی اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 370۔ اسی طرح امام ابن عبد البر کی الاستیعاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے۔ یعنی اس کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہا، لیکن آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ گمراہ ہو گیا تھا اور معاویہ بن ابی سفیان کا ساتھی تھا،
اس کا سپہ سالار تھا اور اس کا شیعہ تھا اور جنگ صفین میں ان کے ساتھ تھا اور مولا علی علیہ السلام کے خلاف لڑ رہا تھا۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں وہ شاہدہ ما معاویہ صفینہ، اور جنگ صفین میں معاویہ بن ابی سفیان کے یہ ساتھ تھا۔ وکان معاویہ تو وجہہ الی الیمن والحجاز فی اول سنۃ 40، کہ 40 ہجری کے آغاز میں معاویہ بن ابی سفیان نے اس بندے کو یمن کی طرف، حجاز کی طرف بھیجا اور پوری لشکر کے ساتھ بھیجا، فوج کے ساتھ بھیجا۔ وَأَمَرَهُ ان یتقرّا من کان فی طاعۃ علی فیوقع بہم، بلکہ اس کو حکم دیا، میں کوئی شرح نہیں کر رہا، ایک ایک لفظ اور اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے اس بندے کو بھیجا 40 ہجری کے آغاز میں یمن کی طرف، حجاز کی طرف، اور اس کو حکم دیا وَأَمَرَهُ ان یتقرّا من کان فی طاعۃ علی فیوقع بہم، اور اس کو حکم دیا کہ جس جس بندے نے علی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے، بیعت کی ہے، تسلیم کر لیا ہے، اس بندے کو نیست و نبود کر دے، قتل کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ فَفَعَلَ بِمَکَّةَ وَالْمَدِینَةِ وَالْیَمَنِ أَفْعَالًا قَبِیحَةً، اور پھر اس بندے نے مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور یمن کی طرف جا کے ایسے ایسے کام، کبھی کام کیے کہ مسلمانوں کو شہید کیا، مکہ اور مدینہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا، ان کی تعظیم توقیر، جو ان کی رسپیکٹ ہے اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور حوالے میں نے آپ کو کوئی 20 کے قریب اہل سنت کی امہات الکتب کے دیے۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یزید پلید نے پہلی دفعہ یہ کام کیا، نہ، سب سے پہلے یزید کے باپ نے یہ کام کروایا ہے، اور میں نے اہل سنت کی کتب دی ہیں، اور یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں۔ امام بخاری اپنی تاریخ الصغیر میں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے۔ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں میں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے بسر بن ابی ارطاد کو ایک لشکر دے کے شام سے روانہ کیا، اور وہ جب مدینہ المنورہ پہنچا تو اس وقت مدینہ المنورہ میں جو مولا علی علیہ السلام کی طرف سے جو گورنر مقرر تھے وہ تھے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہیں پتا چلا کہ اس طرح یہ مدینہ المنورہ پہ یہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس کوفہ چلے گئے، اور اس بندے نے، یعنی جو معاویہ بن ابو سفیان کا سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا، جس کو بھیجا گیا تھا فوج دے کر، اس نے مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ کر، کھڑے ہو کر ایک بڑے جلال میں خطبہ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کا تقدس پامال کیا گیا، جس بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی، وہاں کھڑے ہو کے اس نے لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کو دھمکایا، اور اس نے کہا کہ میں ایک ایک انصار کو قتل کر دوں گا اگر جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر سے صحابی رسول ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت نہ کی تو میں ایک ایک بندے کو قتل کر دوں گا، اور مدینہ کے جو گھر ہیں اس کو مسمار کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ اس نے اعلان کیا مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے اپنی فوجوں کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح مدینہ المنورہ کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے گئے، اور جا کے کیا کہتے الفاظ سنیں، یا ام انی خشیت علی دینی وہذہ بیعۃ ضلالۃ، کہتے ہیں اماں جان مجھے خدشہ ہے اپنے دین کے بارے میں، اور یہ جو بیعت جس کے بارے میں تقاضا کیا جا رہا ہے یہ گمراہی کی بیعت ہے، میں یہ بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی انا عالم انہا بیعت الضلالۃ، بے شک میں جانتی ہوں کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے، یعنی معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کرنا
یہ گمراہی ہے، یہ دلالت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ امام بخاری ان کی تاریخ الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140۔ لیکن مدینہ المنورہ کی جو حرمت ہے اس کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے آپ جائیں، اور وقت کا تقاضا ہے کہ آپ بیعت کر لیں۔ میں نے عمر بن ابی سلمہ کو بھی بھیجا ہے کہ وہ بھی جا کے بیعت کرے، تاکہ جو مدینہ المنورہ کے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو خواتین ہیں، ان کی عزت محفوظ ہو سکے۔ ورنہ یہ بدبخت تو مدینہ المنورہ کی جو حرمت ہے، جو ان کی احترام ہے، تعظیم، توقیر، رسپیکٹ ہے، اس کو پامال کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری اور عمر بن ابی سلمہ وہ جا کے انہوں نے اسی بدبخت کے ہاتھ پہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت کی، اور الفاظ لکھے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اس نے مدینہ کے گھروں کو مسمار کیا، صحابہ کرام کو تھریٹ کیا، صحابہ کرام کی عزت نہیں کی، ان کو مارا پیٹا گیا، جس نے معاویہ بن ابی سفیان کی بیعت نہیں کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس بدبخت نے مکہ کا رخ کیا۔ حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں، اب آپ دیکھتے جائیں، اندازہ کرتے جائیں کہ جب مکہ کا رخ کیا تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے مکہ کے جو گورنر تھے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا ہوا تھا، ان کی طرف سے تھے۔ جب ان کو پتا چلا تو وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، تو اس نے وہاں جا کر پھر خطبہ دیا، اور بڑی خاص بات آپ کی محبتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ وہاں بھی جا کے اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور اس نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کیوں چلے گئے ہیں؟ میں نے ان کو کیا کہنا تھا؟ میں تو بیعت کے لیے آیا تھا معاویہ بن ابی سفیان کی، تو میرے ہاتھ پہ ان کی بیعت کرو۔ وہاں بھی اس نے لوگوں کو جا کے تھریٹ کیا، ڈرایا، دھمکایا۔ پھر اس کے بعد اس نے یمن کا رخ کر لیا۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان کا بھیجا ہوا لشکر ہے۔ جب اس نے یمن کا رخ کیا تو وہاں اس وقت جو یمن کے گورنر تھے، جو مولا علی علیہ السلام نے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ تھے عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب، یعنی عبداللہ ابن عباس کے بھائی، وہ گورنر تھے۔ اس نے وہاں جا کے اتنا ظلم کیا، اتنا ستم کیا کہ عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے جو بڑے خوبصورت تھے، جو عائشہ بنت عبداللہ سے تھے، ان کو ان کی والدہ کے سامنے، حضرت عائشہ بنت عبداللہ کے سامنے ان 2 بچوں کو ذبح کر دیا۔ یہ ہے آپ کی سیاست، جس کو زندہ باد کے آپ نعرے لگا رہے ہیں۔ اس بچوں کو ذبح کیا ان کی ماں کے سامنے، ان کی والدہ کے سامنے، یہاں تک کہ وہ دیوانی ہو گئی۔ جن کے بچوں کو ذبح کیا جائے اس طرح، ہائے ہائے ہائے، تو وہ مائیں دیوانی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ظلم بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ الصغیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 110 میں لکھا ہے۔ امام مزی نے تہذیب الکمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 60 میں لکھا ہے۔ تہذیب و تہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 میں لکھا ہے، اور تذہیب میں علامہ ذہبی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہے کہ یہ جو بصر ابن ابی ارطاد تھا، اس نے یمن میں عبداللہ ابن عباس کے جو بھتیجے تھے ان کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کون سی کتابیں دے رہا ہوں، اہل سنت کی امہات الکتب دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اس کے علاوہ یہ جو بندہ ہے یحییٰ بن معین بھی فرماتے ہیں اپنی کتاب تاریخ میں، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 55 ہے، الاستیاب، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے۔ اور تاریخ ابن عساکر، یعنی امام ابن عساکر نے بھی اس کو لیا اپنی تاریخ میں، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا برا شخص تھا، یعنی یہ جو بصر بن ابی ارطاد تھا، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ کان بصر ابن ابی ارطاد راجل سوء، یہ بڑا برا شخص تھا، بڑا بدبخت تھا یہ بندہ۔ یہ یحییٰ بن معین فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر میں اگلی بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں، بلکہ اس کو امام مغلطائی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ قال ابو داؤد کان بصر
حجامن فی الجاہلیت وہو من مسلمۃ الفتح. وہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں حجام تھا اور فتح مکہ کے موقع پہ اس نے اسلام قبول کیا تھا. یہ جو تہذیب الکمال کی جو شرح ہے اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 370 ہے. یہ اس بندے کا حال ہے. اور اس کو بیچنے والے جو شخص ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے. اور اس طرح اس نے یمن، مدینہ اور مکہ پہ مسلمانوں کو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا، ڈرایا، دھمکایا. اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے جو بچے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے جو کزن ہیں ان کے بیٹے، ان کو ان کی والدہ کے سامنے ذبح کیا. بلکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جس کو امام ابن جوزی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے امام احمد بن حنبل کے مناقب پہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 215، وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ من لم یثبت الامامۃ لعلی فہو اضل من حمار اہلہ، کہ جو شخص مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا وہ تو اپنے گھر کے گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یعنی جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف آتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے پالتو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے. اور بلکہ یہی وہ بندہ ہے، یعنی بصر ابن ابی ارطاد کے ذریعہ جس کو معاویہ بن ابی سفیان نے بھیجا تھا. یہ بڑی خاص بات دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، اور اس کو علامہ ذہبی اپنی تاریخ اسلام میں لے کے آئے. اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 360. اسی کو سیر علام النبلاء میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 405 میں روایت کیا ہے. اسی کو الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 میں روایت کیا ہے. اسی کو امام ابن اسیر نے اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 میں روایت کیا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے پہلی دفعہ ادھر مسلمانوں پہ ظلم کیے، ستم کیے، صحابہ کرام کو تھریٹ کیا، ان کو ڈرایا، دھمکایا، ان کی بے ادبی کی، مدینہ المنورہ کی بے ادبی کی، مکہ المکرمہ کی بے ادبی کی، اور مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کے ان کو لونڈیاں بنایا، باندیاں بنایا، اور پھر ان کو بازار میں بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، جس کو آپ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. فَصَابِيَ نِسَاءَ مُسْلِمَاتٍ فَأُقِمْنَا فِي السُّوقِ، یعنی مسلمانوں کی جو خواتین تھی ان کو لونڈی بنایا، باندی بنایا، اور بازار میں کھڑی کر دی گئی فروخت ہونے کے لیے. فَأُقِمْنَا لِلْبَيْعِ، ان کو فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا. فَكُنَّا أَوَّلَ مُسْلِمَاتٍ صُبِينَ فِي الْإِسْلَامِ، اور یہ اسلام کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا جو اس دور میں ہوا تھا، اس سیاست میں ہوا تھا کہ ان کو لونڈیاں بنا کے ان کو کھڑا کر دیا گیا بازار میں، ان کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، مسلمانوں کی عورتوں کو. اور امام ذہبی تو لکھتے ہیں اس بدبخت کے بارے میں، اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ اس کے کام تو حجاج سے بھی زیادہ برے تھے، اتنا برا تھا. فَمِنْ أَخْبَثِ أَخْبَارِهِ الَّتِي مَا عَمِلَهَا الْحَجَّاجُ، حجاج سے بھی برے عمل تھے اس کے، اتنا بڑا بدبخت تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس دور میں، اس سیاست میں، میں ایک رخ بتا رہا ہوں کس طرح مدینہ المنورہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، مکہ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور آقا علیہ السلام کے خاندان کے شہزادوں کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مسلمانوں کی عورتوں کو پکڑ کے لونڈی بنا کے، باندی بنا کے بازار میں ان کو فروخت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، جس کے آپ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. جو اس طرح کا ظلم ہو، ستم ہو، جس دور میں، جس سیاست میں، ایسی سیاستیں زندہ باد نہیں ہوتی.